دیکھیں شادی کے بعد جو ہے نا انسان کی زندگی ایک الگ موڑ پہ چلتی ہے، اس کی زندگی ایک الگ ڈھنگ سے چلتی ہے، اس کی زندگی میں اتنے بدلاؤ آتے ہیں جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہر شخص یہ دعا کرتا ہے کہ شادی کے بعد اس کی زندگی خیر و عافیت سے گزرے۔ تو خیر و عافیت سے گزرنے کے لیے جہاں اور بہت سارے کام ہیں وہیں یہ نسبتیں بھی ہیں۔ ان نسبتوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنا گھر آباد کرنے کی کوشش کریں یا بچیوں کی شادی کرنے کی کوشش کریں تو ان نسبتوں کا جب صدقہ ملے گا نا تو ہمارے گھر، ہمارے بچوں کے گھر آباد رہیں گے۔ جیسے یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے، اس میں نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح اور رخصتی سے ہے۔ نکاح کے لیے منتخب کیجئے جمعے کا دن، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو نکاح کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اور جمعے کے دن میں بھی عصر سے مغرب کا درمیانی حصہ اس وقت کو منتخب کیجئے، اس لیے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح عصر اور مغرب کے درمیان میں فرمایا۔ یہ ساری نسبتیں ہیں نا بھائی، نکاح پڑھانے والے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن آپ کیوں ترجیح دیتے ہیں کہ بھائی امام صاحب نکاح پڑھائیں گے، مفتی صاحب نکاح پڑھائیں گے، علامہ صاحب نکاح پڑھائیں گے؟ حالانکہ پڑھانے والے تو بہت ہوتے ہیں، انہوں نے بھی وہی خطبہ پڑھنا ہے جو دوسرے نے پڑھنا ہے، تو آپ کیوں ترجیح دیتے ہیں کہ یہ عالم ہیں، یہ امام صاحب ہیں، یہ بابرکت ہستی ہیں، یہ جب دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعائیں ضرور قبول کرے گا؟ تو ایک نسبت کی وجہ سے آپ کسی بزرگ ہستی کو نکاح کے لیے ترجیح دیتے ہیں نا، تو جہاں وہ ساری نسبتیں ہونی چاہیے، اگر یہ بھی نسبت ہو، شوال کا مہینہ ہو، جمعے کا دن ہو، نکاح کے لیے عصر سے مغرب کا درمیانی حصہ ہو، اور کوئی عالم باعمل ہو، خوش عقیدہ عالم باعمل ہو، جب یہ تمام نسبتیں ملیں تو اللہ کی رحمتوں سے امید ہے کہ ان نسبتوں کے صدقے آئندہ آنے والی زندگی خوشحال زندگی ہوگی۔